السلام علیکم کلاس. ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کلاس میں 3 چیپٹرز کی آبجیکٹیو کر لی تھی. ابھی ہم جو ہے نا وہ چیپٹر نمبر 4 پبلک فائنانس یعنی کہ سرکاری مالیات والے چیپٹر کی آبجیکٹیو کریں گے. چلیں اس کے جو ہے نا وہ آبجیکٹیو سٹارٹ کرتے ہیں. آمدنی اور اخراجات کے تخمینوں سے متعلق بجٹ کی مدت عام طور پر 1 سال ہوتی ہے. یعنی کہ کون سی ایسی آمدنی ہے یا کس کے ایسے اخراجات ہیں جس کے تخمینوں کے متعلق بجٹ کی مدت 1 سال ہوتی ہے. ذاتی نجی اور ذاتی سیم چیز ہے. اور کاشتکاری کا بجٹ کا ان سب کی مدت 1 سال نہیں ہوتی بلکہ حکومتی بجٹ ایک ایسا بجٹ ہے جس کی مدت جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہوتی ہے. خسارے کی سرمایہ کاری جب ہوتی ہے تب قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے. قیمتیں گر جاتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یا قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. قیمتیں بڑھ جاتی ہیں خسارے کی سرمایہ کاری کے تحت. خسارے کی سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ افراط زر بڑھ جاتا ہے یعنی کہ انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن کے بڑھنے سے قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں. ہے کس اصول کی رو سے ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق ٹیکس ادا کرتا ہے. اصول سہولت ہے. آپ کو نام سے ہی پتہ ہے سہولت کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے نا اسے ادا کرنے میں سہولت ہو. اصول لچکداری ہے یعنی کہ ٹیکس کے اصول میں لچک ہونی چاہیے. جتنی قیمت بڑھے یا کم ہو اسی طرح سے جو ہے نا وہ ٹیکس کو بھی کم یا زیادہ ہونا چاہیے. اصول تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے یعنی کہ اس میں جو ہے نا وہ تبدیلیاں آنی چاہیے نہیں بلکہ اصول مساوات ایک ایسا اصول ہے جس کے تحت ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق ٹیکس ادا کرتا ہے. اس ٹیکس کا نفاذ حتمی طور پر ایک ہی شخص یا ادارے پر ہوتا ہے. انکم ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ جس شخص پر یا جس ادارے پر لگایا جاتا ہے جو اسے ہی ادا کرنا پڑتا ہے. حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ قرضے نہیں، خسارے کی سرمایہ کاری اور فیس بھی نہیں بلکہ ٹیکس جو ہے یہ حکومت کی آمدنی کا بیسک اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. ٹیکس عائد کرنے کے اصول سب سے پہلے کس نے بیان کیے تھے؟ ایڈم اسمتھ نے. اس کے 5 کیننز آف ٹیکس یعنی کہ 5 جو ہے نا وہ ٹیکس کے اصول جو تھے وہ ایڈم اسمتھ نے ہی سب سے پہلے بیان کیے تھے. تفریط زر کے حالات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت بجٹ کون سا بناتی ہے؟ خسارے کا بجٹ بناتی ہے. درج ذیل میں سے ایک ٹیکس بالواسطہ شمار نہیں ہوتا. پراپرٹی ٹیکس جو ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. کون سا ٹیکس ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو حاصل ہونے والی آمدنی افراط زر سے خود بخود بڑھ جاتی ہے؟ انکم ٹیکس. کیونکہ افراط زر جب ہوتا ہے تو انکم ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے. بالواسطہ ٹیکس کا حتمی بوجھ کس پر ہوتا ہے؟ گاہک پر ہوتا ہے. نجی مالیات میں عام افراد اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ کس طرح سے لگاتے ہیں؟ ماہانہ طور پر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک فائنانس میں یعنی کہ سرکاری مالیات میں آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ سالانہ ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کوئی بھی جو ہے نا وہ آمدنی کا تخمینہ نہیں لگاتا. نجی مالیات میں جو ہے نا وہ عام طور پر ہم ایک مہینے میں اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں. کون سی مد کا تعلق مواصلات کے شعبہ سے ہے؟ ریلوے، پولیس، دفاع یا صحت عامہ. ریلوے جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ مواصلات کے شعبہ سے ہے. خسارے کی سرمایہ کاری کا حق کسے حاصل ہوتا ہے؟ عوام کو، حکومت کو یا دونوں؟ عوام جو ہے وہ خسارے کی سرمایہ کاری نہیں کر سکتی اس لیے عوام کو اور دونوں کو تو یہ نہیں ہو سکتا. صرف حکومت کو جو ہے نا وہ خسارے کی سرمایہ کاری کا حق حاصل ہوتا ہے. قرضے کی ادائیگی کے لیے حکومتیں کیا بناتی ہیں؟ فاضل بجٹ بناتی ہیں.
اگر قرضے اختیاری نوعیت کے ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں رضاکارانہ قرضے کہا جاتا ہے۔ عارضی اور جبری قرضے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ کس کے تحت آمدنی کے مطابق خرچ کرنے کی ہدایات کی جاتی ہیں؟ سرکاری مالیات میں پہلے خرچ طے ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آمدنی اکٹھی ہوتی ہے۔ اور کارپوریٹ مالیات میں بھی ایسے ہی ہے۔ این جی اوز میں بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات خرچ جو ہے نا وہ مالیات سے بڑھ جاتے ہیں، یا جتنے ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اسی لحاظ سے اپنا جو ہے نا وہ پیسے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن نجی مالیات ایک ایسی مالیات ہے جس میں جو ہے نا وہ یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ جتنی ان کے پاس جو ہے نا وہ آمدنی ہوگی اس کے مطابق ہی خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ درج ذیل میں سے کون سا ٹیکس جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس ہے؟ سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، دین ہے پراپرٹی ٹیکس، اور اس کے بعد ہے زرعی ٹیکس۔ ان میں سے جو سیلز ٹیکس ہے وہ بالواسطہ ٹیکس ہے۔ کس قسم کا بجٹ عام افراد کے لیے بہتر ہوتا ہے؟ متوازن بجٹ، خسارے کا، فاضل بجٹ یا دفاعی بجٹ؟ فاضل بجٹ جو ہے وہ عام افراد کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنے بجٹ میں غیر معمولی تبدیلیاں کون کر سکتا ہے؟ عوام، وزارت دفاع، وزارت داخلہ یا پھر جو ہے نا وہ حکومت۔ عوام، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اس میں بجٹ میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے، بلکہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے بجٹ میں غیر معمولی تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ اپنی آمدنی کو پوشیدہ رکھنے کی خصوصیت کس میں نہیں پائی جاتی؟ نجی مالیات، سرکاری مالیات، کاروباری مالیات اور نجی بچتیں۔ نجی مالیات، نجی بچتیں اور کاروباری مالیات یہ تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ لہٰذا سرکاری مالیات ایک ایسی چیز ہے جس میں اپنی آمدنی کو جو ہے نا وہ پوشیدہ رکھنے کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ سرکاری مالیات میں وہ اپنی آمدنی جو ہے نا انہیں ہر صورت ظاہر کرنا پڑتی ہے حکومت کو۔ کس ٹیکس کا بوجھ جو ہے نا وہ غریب لوگوں تک منتقل نہیں ہوتا؟ انکم ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ غریب لوگوں پر منتقل نہیں ہوتا۔ انکم ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو جس پر لگایا جاتا ہے یہ اسے ہی پے کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کا بوجھ جو ہے نا وہ غریب عوام پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک لازمی ادائیگی ہے: زکوٰۃ، فیس، ٹیکس اور قیمت۔ زکوٰۃ جو ہے یہ لازمی ادائیگی ہے جسے ہر صورت ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہم پر عائد کی گئی ہے۔ بالواسطہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے نا وہ کس پر پڑتا ہے؟ خریدار پر زیادہ پڑتا ہے۔ حکومت کے ٹیکس عائد کرنے اور اخراجات کی پالیسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مالیاتی پالیسی کہا جاتا ہے۔ اشیاء پر ٹیکس کیا کہلاتے ہیں؟ بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں۔ ٹیکس عائد کرنے کے 4 اصول ایڈم سمتھ نے پیش کیے تھے۔ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے مطالعہ کو سرکاری مالیات کہتے ہیں۔ پاکستان کا مالیاتی سال یکم جولائی سے 30 جون تک، یعنی کہ نیکسٹ ایئر کی 30 جون تک جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ پاکستان کا مالی سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے۔ سرکاری مالیاتی پالیسی سے مراد کیا ہے؟ سرکاری آمدنی اور اخراجات کی پالیسی۔ بالواسطہ ٹیکس کا بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ خریدار برداشت کرتے ہیں۔ کون سا ٹیکس بالواسطہ ہوتا ہے؟ محصول چونگی جو ہے یہ بالواسطہ ٹیکس ہے۔
حکومت کی ٹیکس عائد کرنے اور اخراجات کی پالیسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مالیاتی پالیسی کہتے ہیں۔ اشیاء پر ٹیکس براہ راست بالواسطہ لگائے جاتے ہیں۔ ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہے۔ ٹیلی ویژن پر لگایا جانے والا ٹیکس جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس ہی کہلاتا ہے، اور صوبائی حکومت کی آمدنی جو ہے نا اس میں پراپرٹی ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ جو کسی دوسرے پر منتقل نہیں کیا جا سکتا وہ آمدنی ٹیکس ہوتا ہے۔ اور اسلامی نظام میں ٹیکسوں کی بھرمار جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ وہاں پر جو ہے نا وہ قرض حسنہ کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ تو تھا آپ کا چیپٹر سرکاری مالیات کا۔ اس کے بعد ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کی آبجیکٹیو جو ہے اسے ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔